بتاؤ جو شہداء کی بے حرمتی کرے کیا وہ ہم میں سے ہو سکتا ہے؟ جس نے نواز شریف کی سیاست کو ختم کرنے کا پلان بنایا، جس نے مسلم لیگ نون کو توڑنے کا ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا پلان بنایا، وہ جماعت کی آج کرچیاں بھی دیکھنے کو نہیں ملتی، کرچی کرچی ہو گئی۔ جو کہتا تھا ان کو رلاؤں گا، میں ان کو رلاؤں گا، صبح بھی روتے ہیں، دوپہر کو بھی روتے ہیں، شام کو بھی روتے ہیں، رات کو بھی روتے ہیں۔ جو کہتا تھا میں اکیلا ہی کافی ہوں، آج وہ تنہا بیٹھ کر رو رہا ہے۔ وہ جس بنکر میں بھی چھپے اسے معاف نہیں کریں گے۔ شہداء کے مجسموں کو توڑنے اور جنگی جہاز جلانے والے پاکستانی نہیں ہو سکتے۔ نواز شریف کی سیاست ختم کرنے کے خواہش مند خود کرچی کرچی ہو گئے۔ مسلط کی گئی جماعت جہاں سے آئی وہیں چلی گئی، ایسے کئی آئے اور کئی گئے، مگر نواز شریف کی سیاست زندہ ہے اور زندہ رہے گی۔ آزاد کشمیر کا ہر ترقیاتی منصوبہ نون لیگی قائد نے بنایا۔ مریم نواز کا باغ میں جلسے سے خطاب، عوام سے ضمنی الیکشن میں نون لیگ کو ووٹ دینے کی اپیل۔ 2016 کے جو حالات تھے نا کہ اللہ کرے کہ وہی حالات واپس آئے۔ جو آپ کو مائنس کرتے رہے آج خود مائنس ہو رہے ہیں وہ۔ میں نے تو سب کچھ اللہ پہ چھوڑا ہوا تھا، یہ سب کچھ اللہ ہی کر رہا ہے۔ میں نے اپنا سب کچھ اللہ پر چھوڑا تھا، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو میرے حق میں سب کچھ کر رہا ہے۔ ملک میں 2016 والے حالات واپس آنے چاہیے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی لندن میں میڈیا ٹاک۔ چیئرمین پی ٹی آئی انٹرویوز میں کھلے عام غلط بیانی کر رہے ہیں۔ 9 مئی کو ریاست پر حملہ کیا گیا۔ دنیا کا کوئی بھی ملک سالمیت کو تباہ کرنے کی ایسی کوشش کو برداشت نہیں کرے گا۔ توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھراؤ کے مجرموں سے قانون کے تحت نمٹا جائے گا۔ اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ حقوق کی خلاف ورزی نہ ہو۔ پاکستان انسانی حقوق سے متعلق اپنی آئینی ذمہ داریوں کا مکمل احترام کرتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹویٹ۔ وزیر اعظم نے قومی اقتصادی کونسل کا اہم اجلاس آج بلا لیا۔ نئے مالی سال کے ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ وفاقی ترقیاتی پروگرام اور شعبوں کے ترقیاتی منصوبوں پر بھی غور ہوگا۔ وفاقی ترقیاتی پروگرام کے تحت 1100 ارب روپے مختص کیے جانے کا امکان۔ نئے مالی سال کے لیے ترقیاتی بجٹ 2659 ارب روپے تجویز۔ صوبوں کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے 1559 ارب روپے مختص کیے جانے کا امکان۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے اتحادی جماعتوں کا اجلاس۔ آئندہ مالی سال میں اشتراک نمو اور روزگار کے مواقع بڑھانے کے لیے پی ایس ڈی پی کا حجم 700 سے بڑھا کر 950 ارب روپے کیا جا رہا ہے۔ آئندہ مالی سال پاکستان کے لیے معاشی ترقی کا سال ہوگا۔ دستیاب وسائل کو بہترین طریقے سے بروئے کار لانے کی پالیسی اپنائیں گے، شہباز شریف کا عزم۔ آئندہ مالی سال کا بجٹ۔ امپورٹڈ لگژری آئٹمز پر ٹیکسز بڑھانے کی تجویز۔ مہنگے امپورٹڈ موبائل فون مزید مہنگے ہونے کا امکان۔ بجٹ میں $100 سے زائد مالیت کے موبائل پر ڈیوٹی بڑھنے کا امکان۔ امپورٹڈ انرجی سیور بلب، فانوس اور LED مہنگی ہوگی۔ لگژری آئٹمز پر سیلز ٹیکس 25% رہنے سے 55 ارب آمدن متوقع۔ امپورٹڈ میک اپ کا سامان پر سیلز ٹیکس 25% برقرار رہے گا۔ امپورٹڈ گاڑیوں پر سیلز ٹیکس کی شرح 25% ہی برقرار رہے گی۔ ذرائع FPR۔ 20 سے 22 سال کا تحریک انصاف کے ساتھ جو سفر تھا، آج ان سے میں علیحدگی کا اعلان کرتا ہوں۔ تحریک انصاف سے اپنی رائے جو ہیں وہ الگ کرتا ہوں۔ بھرپور الفاظ میں اس کی مذمت کرتا ہوں جو 9 مئی کو جو واقعہ پیش آیا، اور ساتھ میں یہ ڈیمانڈ بھی کرتا ہوں کہ جن شرپسند عناصر نے جو اٹیک کیے ان کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو، ان کو عبرتناک سزا ملنی چاہیے۔
पी टी आई के पत्ते पे करने का अमल जारी। गुजरावाला से साबिक MNA राना नज़ीर और भाकर से साबिक MPA गजन फरशीदा ने तहरीक इंसाफ छोड़ दी। रुकने से असम्बली मलिक शहजादाबाद, मुल्तान से शाजिया अब्बास और सबीन गुल ने भी PTI छोड़ने का ऐलान कर दिया। 9 मई के वाक़यात थे, शदीद सदमा पहुंचा, तोड़ फोड़ के एजेंडे का हिस्सा नहीं बन सकते, फैसला बगैर किसी दबाव के किया। पार्टी छोड़ने वाले रहनुमाओं की मीडिया टॉक। साबिक वफाकी वजीर नौरेज शकूर का सियासत छोड़ने का ऐलान। जो साने 9 मई को हुआ वो इस तारीख का सियासतन दौर था। इन हालात को देखते हुए और तमाम पॉलिटिकल सिनारियो को देखते हुए मैं रिटायरमेंट का ऐलान करता हूँ। बर वक्त इलेक्शन न हुए तो 6 माह में मुल्क की मईशत मज़ीद ख़राब हो जाएगी। इलेक्शन के बाद पाकिस्तान में चार्टर ऑफ इकॉनमी ज़रूरी। PDM इलेक्शन इत्तेहाद नहीं, तमाम जमातें अपना अपना इलेक्शन लड़ेंगी। नवाज शरीफ की सोच बर वक्त इंतखाबात कराने और वतन वापस आने की है। 9 मई को रियासत के खिलाफ बगावत करने वालों को सज़ा और जज़ा के अमल से गुजरना होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का इंटरव्यू। उन्होंने तो रियासती इदारों पे हमला किया है। जब आप GHQ पे हमला करेंगे और को कमांडर के घर पे जाएंगे, किला वाला हिसार पे जाएंगे, आप चकदरा के उनके किले पे हमला करेंगे, तो फिर RB एक्ट हरकत में आएगा। PDM इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है। हमने माजी में जितने फैसले किए हैं, इख्तिलाफ राय के बावजूद हम एक इत्तिफाक राय पर पहुँचे हैं और हमने फैसले किए हैं। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमें कुछ उम्मीद पैदा हो गई है कि मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए मुतबादल रास्ते पैदा हो रहे हैं। GHQ पर हमला करेंगे तो आर्मी एक्ट हरकत में आएगा। PTI ने रियासती इदारों पर हमला किया। सियासी जमातें एहतजाज करती हैं मगर रियासती इदारों पर हमला आवर नहीं होती। PDM इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है। तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात पहले किए नाब करेंगे। PTI पर पाबंदी का फैसला अदालत ने करना है। पाबंदी लगी तो खसकम जहां पाक हो जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान की सरदार अयाज सादिक के से मुलाकात के बाद मीडिया टॉक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात हुई। सियासी सूरत हाल पर मशावरत। मई के वाक़यात में जितने भी मुलव्विस मुल्ज़िमान हैं, ये जहां जहां रिलीफ मिलेगा हम अपीलें करेंगे। फौरी तौर पे मुकदमा दर्ज हुआ था, FIR दर्ज हुई थी, तो तफ्तीश के नतीजे में जो ज़िम्नियाँ लिखी गई हैं उसमें उनका नाम शामिल था दूसरे और तीसरे सफ़े पर, मगर उजरत में फ़ैसला किया गया। दूसरे और तीसरे सफ़े को देखा ही नहीं गया कि यास्मीन राशिद साहिबा का बाकायदा नाम उस FIR की ज़िम्नियों के अंदर दर्ज है। 9 मई के मुल्ज़िमान को अदालतों से रिलीफ हैरान कुन। फोरेंसिक रिपोर्ट में यास्मीन राशिद की जिना हाउस में मौजूदगी साबित शुदा है मगर फिर भी बरी कर दिया गया। चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ भी करप्शन के सबूत मौजूद हैं। सूबाई हुकूमत की तरफ से फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर करेंगे। इंसाफ होता नजर आना चाहिए। अता तार। पंजाब असम्बली में जाली भर्तियों का केस। परवेज़ इलाही 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। साबिक वज़ीर आला पंजाब के जिस्मानी रिमांड की सदा मुस्तरद। एंटी करप्शन हुकाम का अदम एतमाद का एहसास। फैसला चैलेंज करने का ऐलान। PTI सदर को 2 मुकदमात में बरी होने पर गुजरावाला से तीसरी बार गिरफ्तार किया गया था। आमदन से ज़ायद असासाजात का केस। साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की नैब में फिर पेशी। उस्मान बुज़दार के खिलाफ 9 अरब से ज़ायद मालियत के असासाजात बनाने पर तहकीकात जारी हैं। नैब ने अब तक साबिक वज़ीर आला को 10 नोटिस भेजे, वो सिर्फ 2 बार पेश हुए। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहमी का केस। लाहौर हाई कोर्ट ने PTI रहनुमा के खिलाफ दर्ज केसेस की तफसीलात आज तलब करनी। खदशा है 9 मई के बाद दर्ज किसी खुफिया मुकदमे में पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। दरखास्त में मौक़िफ़। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुर्तज़ा वहाब को मेयर कराची का उम्मीदवार नामजद कर दिया। मुर्तज़ा वहाब पर मुकम्मल एतमाद है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का ट्वीट।
اب محنت کرنے کا وقت ہے. پانی اور ٹرانسپورٹ پر توجہ دیں گے. بنیادی مسائل ہنگامی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے. نوجوانوں کے لیے ووکیشنل ٹریننگ سینٹر کھولے جائیں گے. مرتضی وہاب کی دنیا نیوز سے گفتگو. جو مینڈیٹ کراچی والوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو دیا ہے اس کے اوپر ہمیں بھرپور طریقے سے پرو ایکٹیو طریقے سے کام کرنے کی ضرورت ہے. تو اس میں جو میجر ایشوز کو آؤٹ لائن کیا گیا اس میں پانی کا مسئلہ ہے, سیوریج کا مسئلہ ہے, ٹرانسپورٹ اور انفراسٹرکچر کی بہتری کا مسئلہ ہے, اور اپنے یوتھ کو موبلائز کرنے کے لیے اس کو انگیج کرنے کے لیے ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز کا ایجنڈا ہوگا. یہ مقدمہ ہم لڑیں گے انشاءاللہ کراچی کے عوام کا کہ ان کا فارنزک آڈٹ کیا جائے, پتہ چلے کہ کون کون اس جرم میں ملوث ہے, کس نے ہمارے ٹیکسوں کے پیسے کھائے ہیں, کون کون سی حکومتیں اس میں شامل رہی ہیں. ہم تو نون لیگ سے بھی یہ کہنا چاہتے ہیں انہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کراچی کے لیے کون سا میئر اور کون سی جماعت ہے جو کراچی کی خدمت کر سکتی ہے اور کرے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ سب کچھ بھی اگر بالفرض ہو جاتا ہے تب بھی پیپلز پارٹی کے نمبر پورے نہیں ہیں. کراچی کے عوام کا مقدمہ لڑوں کا پتہ لگایا جائے کس نے ہمارے ٹیکسوں کے پیسے کھائے, کون سی حکومتیں اس میں شامل ہیں. پیپلز پارٹی کے نمبر پورے نہیں ہیں. نون لیگ کو دیکھنا چاہیے کون سی جماعت کراچی کی خدمت کرے گی. یہ اپنی اکثریت پوری نہیں کر سکیں گے. شہری قائد کا میئر جماعت اسلامی کا ہی ہوگا. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا 3 روزہ دورہ عراق جاری. دونوں ملکوں کے درمیان برادرانہ تعلقات کو شراکت داری میں تبدیل کرنا ہوگا. تجارتی اور اقتصادی تعاون کے وسیع مواقع موجود ہیں. عراق کی قیادت سے مختلف شعبوں میں تعاون پر بات چیت ہوئی. وزیر خارجہ کا پاک عراق بزنس فورم سے خطاب. عراقی صدر ڈاکٹر عبداللطیف رشید اور وزیر اعظم محمد شیع السودانی سے بھی ملاقاتیں. باہمی تعاون کے تمام شعبوں میں مل کر کام کرنے پر اتفاق. پی ٹی اے رہنما اسد قیصر اور اسد عمر کی جہانگیر ترین سے رابطوں کی تردید. نئے سیاسی اتحاد سے کوئی تعلق نہیں. فواد چودھری کا مجھ سے رابطہ ہے. فیصل واؤڈا کس لیے کام کرتے ہیں کوئی آئیڈیا نہیں. دباؤ یہی ہے کہ ہر روز عدالتوں کے چکر کاٹنے پڑ رہے ہیں. اسد عمر پی ٹی آئی میں ہوں اور رہوں گا. اسد قیصر کی گفتگو. یہ ہماری فوج ہے, یہ جہادی فوج ہے اور یہ پاکستان کی فوج ہے. کوئی شخص پاکستان میں ان کے خلاف بری سوچ نہیں رکھتا, لیکن جو کچھ لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے خدا کے لیے بے گناہ کو رہا کیا جائے. اور پاکستان میں آ گئی غربت ہے, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے. ان پی ڈی ایم کے لوگوں کو کسی نے ووٹ نہیں دینے. یہ فوج ہماری ہے, یہ پاکستان کی فوج ہے. خدا کے لیے بے گناہوں کو رہا کیا جائے, گناہ گاروں کو سزا دی جائے. پاکستان میں غربت, مہنگائی اور بے روزگاری ہے. پی ڈی ایم کو کوئی ووٹ نہیں دے گا. سارا ملک 9 مئی کے واقعات کی مذمت کر رہا ہے. شیخ رشید کا ویڈیو بیان میں ایک مرتبہ پھر اپنے گھر پر چھاپے کا الزام.